غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور آپ 300 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہے تھے، اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام عرج پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ نے ہم سے فرمانے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے ہوں۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں تو ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی سے پوچھا، اے علی کیسے آئے ہو؟ قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دوران لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبے کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے صحیح کا طریقہ بتایا اور صحیح کرنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے صحیح کے بعد پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی، اور یوں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔